آپ نہیں چل سکتے. آپ ان کو پارٹی میں واپس لے لو ورنہ جو ہے ہم آپ کا دانا پانی بند کر دیں گے. ان کی بلیک میلنگ میں آ کے حفیظ الرحمان نے ڈاکٹر اقبال کو واپس جماعت میں لایا. اس ڈاکٹر اقبال کو جس نے اس کی ماں بہن ایک کی تھی, اس ڈاکٹر اقبال کو جس نے وہاں پہ دنیور میں اس کی ٹانگیں توڑنے کی دھمکیاں دی تھی اور نواز شریف کو گالیاں دی تھی, پورا دنیور جمع کرا کے نواز شریف کے خلاف نعرے لگوائے تھے. سارا ریکارڈ آپ کے سامنے. اب اس سے آگے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو؟ اب یہ سیاسی جماعت کا اگر کوئی صدر ہوگا تو یہ حرکتیں ایک صدر والی نہیں ہوتی ہے. آپ سب کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا ہمیں, اور باقی باتیں جو ہیں جعفر اللہ صاحب نے کی ہیں اور ان سب کو میں ان کی تائید کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کی اتنی پوزیشن تو نہیں ہے نا ایک آدمی کہے کہ اس کا جواب دے دو, یہ کرپشن ہو رہا ہے. کیا کرپشن ہو رہا ہے؟ کوئی دکھائے اس طرح. ویسے جو ہے کوئی کیس کرے, ادھر جو ہے ادارے ہیں, سرکار کے ادارے ہیں, یہاں پہ جو ہے نیب میں درخواست دے دے. دوسرے ادارے ہیں ادھر اینٹی کرپشن ہے, ادھر درخواست دے دیں. ادھر جس نے کرپشن کیا حکومت اس کو پکڑے گی. جو ہے اس کی اپنی ایک پوزیشن ہے کہ اس کی بات پہ جو ہے حکومت جو اتنی سیریس ہو جائے اور جا کے پکڑ دکڑ سٹارٹ کرے. یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ماحول بن رہا ہے پچھلے کافی عرصے سے آپ دونوں انڈیویجول پارٹی کے اندر کے اختلافات تھے, لیکن اس کو حفیظ صاحب نے بار بار پریس کانفرنس کے ذریعے پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے ہمیں آنا پڑا. لیکن یہ کوئی اچھی روایات نہیں ہے کہ خواہ ہم کریں خواہ ہمارے حفیظ صاحب کریں. دیکھیں, یہ پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے. ہم سب کنیکٹڈ ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, پارٹی کے ساتھ. کیونکہ مجھے ابھی حالیہ دنوں میں ہی مجھے مریم بیوی کے کہنے پر فوکل پرسن بنایا پاکستان مسلم لیگ نون میں. اس کے بھی اس نے اختلافات کیا, بلکہ وہاں پر اس حد تک بات پہنچایا تھا ہمارے جو چیئرمین ہے رانا مشہود صاحب کو کہ بھئی یہ سرکاری ملازم ہے. کہ میرے بارے میں یہ کہا تھا یہ سرکاری ملازم ہے. تو اس کا سارا جھوٹ جو ہے حفیظ صاحب کا, کہ جھوٹ کبھی چھپ نہیں سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اور ہماری پارٹی سمجھتی ہے, کیونکہ وفاق کے اندر جتنے بھی ہیں ہم سب 35 سالوں سے, میرے والد صاحب سن 90 سے اس جماعت میں ہیں. انور صاحب کی فیملی شروع فاؤنڈر ہے اس جماعت کے ہیں. جعفر اللہ صاحب جس طرح انہوں نے فرمایا کہ اب جھوٹ کہیں پر کسی طریقے سے چھپ نہیں سکتا ہے, تو اس کو حفیظ صاحب جھوٹ بول کر کوئی اس کے اوپر پردہ ڈال کر لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میرے پارٹی کے اندر وہ ہے کیا کہتے ہیں تعلقات ہیں. تصویر بنانے سے, وہاں پر جا کے منسٹروں کے ساتھ تصویر بنانے سے, وہاں پہ جا کر ہمارے ظاہری بات ہے وہ فیڈرل میں ہماری اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے, وہ ایک سی ایم رہے ہیں, تو وہ جب جہاں کہیں پر بھی جاتے ہیں تو وہ اپنے پورٹ فولیو کو استعمال کرتے ہیں کہ بھئی ایک سی ایم آئے, تو کسی نے بھی ملنا ہے. یہ ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں, یہ 2-4 ہمارے لڑکے ہیں, یہ بھی جا کر ہر کسی سے جو آگے جا کے ملتے ہیں تصویریں بناتے ہیں. تصویر لگانے سے پارٹی کے اندر آپ کی حیثیت نہیں بنتی ہے. آپ کی حیثیت آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کے اندر آپ کی حیثیت کیا ہے. اس وقت گلگت بلتستان کے اندر حفیظ الرحمان صاحب کی حیثیت زیرو ہو چکی ہے, اور وہ اپنے ہاتھ سے ہو چکی ہے, نہ ہم میں سے کسی نے نہیں کیا ہے. کیونکہ اس نے بار بار پارٹی کے اندر اختلافات کو, اس کو کمرے کی حد تک رکھتا بہتر تھا. اس نے اچھالا, پریس میڈیا کے ذریعے اچھالا, پریس کانفرنس کی, کبھی انور صاحب کے اوپر کیچڑ اچھالا, کبھی جعفر اللہ کے اوپر کیچڑ اچھالا, کبھی تبان صاحب کے اوپر اچھالا. تو یہ ایک غلط روایات اس نے حفیظ صاحب نے ڈالا پارٹی کے اندر. تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں اس وقت ایک اہم ذمہ داری کے اوپر بیٹھا ہوں. میرا پی ایم آفس سے میرا کنیکٹڈ ہے, میں نوٹیفائڈ پرائم منسٹر صاحب کے کنسنسس پر مجھے فوکل پرسن بنایا. اس کے بعد حفیظ صاحب نے جا کر وہاں پہ ڈیرے لگائے احسن اقبال صاحب کے تھرو. انہوں نے کہا جی میں تو برباد ہو گیا, وہاں پہ میری حیثیت ختم ہو گئی, میرا بندہ نہیں لیا ہے. تو پھر اس نے کہا جی بھائی ٹھیک ہے, پھر آپ اپنا بھی ایک بندہ دے دیں. رانا مشہود صاحب نے آخر کار کہا جی آپ اپنا بندہ دے دیں. تو وہ کشمیر کا کسی پھلوئی کا کسی لڑکے کا نام دیا ہے, تو وہ بھی ہاں جی ہاں گلگت کا ہے کہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جی یہ پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کی جماعت ہیں. اب بھی ہم حفیظ صاحب کو یہ کہنا چاہتے ہیں, دیکھیں یہ پارٹی کے اندر کے اختلافات ہیں, پارٹی کے اندر اختلاف رائے ہونی چاہیے. آپ اس کو اپنے ذاتیات پہ نہ لے لیں. بھائی کسی کو آپ پسند ہے کسی کو نہیں ہے. اس وقت پورا جماعت یہاں آپ کے خلاف کھڑی ہے. بھائی آپ کو چاہیے سلنڈر کر کے آ جائیں اور آ کر بتائیں کہ یار میرے خلاف جب پوری جماعت کھڑی ہے گلگت بلتستان کے اندر, یہاں پہ 3 ڈویژن ہے, دیامی ڈویژن اور بلتستان ڈویژن, گلگت ڈویژن, 3 ڈویژن آپ کے خلاف جب یہاں پہ آپ کے خلاف بتا رہا ہے,
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سلنڈر کر کے آپ کو آنے چاہیے, آ کر آپ بتائیں بھئی ہاں ٹھیک ہے میں 20 سال سے صدر رہا ہوں, اب آپ بتاؤ آپ میں سے جو بنتا ہے بنے. تو یہ اس کا بڑا پن تھا. پارٹی بھی سیف ہو جاتا, اپنی عزت بھی بحال رہتا, ہم سب کی جو ہے نا اسی میں وہ تھا. لیکن خیر یہ ایک لمبی وہ ہے. تو میں آپ تمام لوگوں کے وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں, ہمارے جتنے بھی پارٹی ورکرز ہیں, کہ آپ سب ہمارا اثاثہ ہیں, خواہ حفیظ کے ساتھ ہیں خواہ ہمارے ساتھ ہیں. کوئی کسی کو جماعت سے نہیں نکال سکتا, نہ ہم آپ لوگوں کے جو حفیظ کے ساتھ ہیں ان کو نکال سکتے ہیں, نہ حفیظ صاحب ہمارے ان جتنے بھی لڑکے ہیں جو جوان ہیں جو عہدیدار ہیں ان کو نکال سکتے ہیں. ہماری بات چل رہی ہے, ریگولر چل رہی ہے. آج بلکہ کل ہی میرا 2-3 اہم شخصیات سے ہماری رابطہ ہوا ہے. بہت جلد ہمارے پارٹی کے اندر یہ فیصلہ ہوگا انشاءاللہ کہ اس میں ری آرگنائز ہو رہا ہے. تو اس کے لیے آپ تمام مصافی حضرات سے میری ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا آپ بھی صبر کر لیں. انشاءاللہ جب ہوگا تو آپ سب دیکھیں گے. تو باقی ان چیزوں پہ کان نہ دھریں, میرے ورکرز بھی, میرے عہدیدار بھی, کہ بھئی یہ جماعت میاں نواز شریف صاحب کی ہے. تو اس کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور میں اپنے ہمارے بھائی ہیں شفیق خان صاحب, ان کو دیتے ہیں, آپ ان سے کچھ سنیں. مسئلہ یہ ہے کہ جناب یہ خود دوسری پارٹیوں کو گلگت بلتستان میں آرگنائز حفیظ کر رہا ہے, ہم نہیں کر رہے ہیں. ہمیں تو تکلیف ہو رہی ہے, ہم نظریاتی ہیں, ہم جو ہے نا اس پارٹی کو ہم نے بنایا, ہم اپنے خون پسینے سے سب نے بنایا. حفیظ الرحمان کدھر سے آیا تھا؟ وہ جو ہے یو آئی کا ورکر ہے, نظریاتی نون لیگ کا وہ ہے ہی نہیں. اب اس کی وجہ سے دیکھو پیپلز پارٹی جو ہے سٹرانگ ہو رہی ہے گلگت بلتستان میں, دوسری پارٹیاں سٹرانگ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب گلگت بلتستان میں ہم ہار جائیں گے, دوسری پارٹیاں حکومت بنیں گی. ہم انشاءاللہ ایسا سرپرائز دیں گے, جس طرح انور صاحب نے کہا کہ جناب ہم حکومت بنائیں گے, انشاءاللہ بہترین سرپرائز دیں گے. مرکز جو ہے اس کے اوپر نگاہ انہوں نے رکھا ہے, اور ہماری بھی نگاہیں ہیں, ہم سب کی نگاہیں ہیں. اور انشاءاللہ آنے والا وقت یعنی 1-2 مہینے کے اندر اندر ہماری پارٹی جو ہے بالکل ری آرگنائز ہوگی, نیا اسٹرکچر سامنے آئے گا. اور ساتھ ہم نے یہ گزارش بھی کی ہے مرکز میں, اگر اس کی صدارت میں الیکشن کرواؤ گے تو کوئی سیٹ ہماری آنی نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا کریں, ہم نے کہا کہ جنہیں ایک آرگنائزنگ کمیٹی بناؤ ٹل الیکشن, اس کے بعد جو ہے پتہ چلے گا کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے پارٹی کے اندر. ایک بورڈ بنے گا جو سروے کرے گا 24 حلقوں میں کس کی پوزیشن ہے اس کو ووٹ دے. وہ کیا کرتا ہے جی, ہر وقت حلقہ 1 میں لا کے ریفرنڈم کرواتا ہے. حلقہ نمبر 1 میں جانا لوگوں کے اوپر وہ کرتا ہے, ہمارے اوپر کرتا ہے. تو اپنے حلقے میں بھی ریفرنڈم کروایا نا, اس کی پوزیشن کیا ہے. انشاءاللہ حلقہ 2 میں بھی ہمارے لوگ کھڑے ہوں گے. میں ہو سکتا ہے میں کھڑا ہو جاؤں, یہ یا کوئی اور, ہم کھڑا کریں گے, اس کی پوزیشن کا پتہ چلے گا. اپنے حلقے میں سروے کروائے. یہ جو ہے نمبردار اپنا شاہد صاحب ہے, اچھا نصرت عالم ہے, اور بھی لوگ ہیں حلقے کے کینڈیڈیٹ, ان کے درمیان جو ہے نا سروے ہو جائے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد جو ہے جھگڑے کا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یار اس کو پارٹی کی ہائی کمان جو ہے اس کو آرگنائز کرے گلگت بلتستان میں الیکشن آنے سے پہلے تو 1-2 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ اچھی سرپرائز ملے گی اور اچھی آرگنائزیشن ہوگی. کیونکہ ہم نے خود آرگنائز کیا ہے. یہ عیسیٰ علیم صاحب ہمارے پرانے ساتھی ہیں, ان کو بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ آرگنائزیشن کے ہم ماہر ہیں. انشاءاللہ آرگنائز کریں گے, مرکزی قیادت کی آشیرواد سے ہم کریں گے.